اس محبوب کے نام کے وسیلے سے آج میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری اس لغزش کو تو معاف فرما۔ سنتے ہی یہاں پر میرے والد، میرے دادا یہ ارشاد فرماتے تھے، میرے والد یہ ارشاد فرماتے تھے، یہ بہاپڑے پکوڑے جو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ لینا شرک ہے بولتے۔ وسیلہ لینا کیا ہے؟ بولو، سنے آ رہا نہیں آ رہا ادھر تک؟ وسیلہ لینا کیا ہے؟ بولو بابا، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ وہابڑوں کا عقیدہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے۔ میرے والد کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو سرکار کا وسیلہ لے کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر اللہ سے دعا مانگا وہ آدم کی اولاد، جو وسیلہ لے کے نہیں مانگا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کے نہیں مانگا وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ شیطان کی اولاد۔ ماشاءاللہ بچے بہت بڑی آواز ہے، اللہ تعالیٰ عقیدے کو مضبوط فرمائے۔ جو وسیلہ لے کے محمد الرسول اللہ کا نہیں مانگا وہ کس کی اولاد؟ شیطان کی اولاد۔ جو رسول اللہ کا وسیلہ لے کے جو مانگتا ہے وہ آدم کی اولاد ہے۔ بزرگوں کیوں ہمارے باپ کا یہ معاملہ ہے، ہمارا باپ جس کا وسیلہ لے کر دعا مانگتا ہے ہم کیسا اس کا وسیلہ لے کر دعا نہیں مانگ سکتے؟ بزرگوں ہمارا باپ جو ہمیں سکھایا وہی توحید ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی شرک ہے نہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں یہ سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آدم اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر محمد کو اگر پیدا نہ کرتا تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ذرے ذرے کو میں جو پیدا کیا ہوں تمہیں پیدا کیا ہوں، یہ سب محمد کا صدقہ ہے جو تم یہ ظہور میں آئے، ورنہ تم اس ظہور میں آ ہی نہیں سکتے۔ بزرگو یہ حقیقت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ واقعات سن لینا، ذرا سا جذبہ پیدا کر لینا بڑا آسان ہے عزیز دوستو۔ حقیقت پر نظر ڈالو، حقیقت پر نظر ڈالو کہ کون ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے کون ہے؟ معلوم ہے نہیں ہے؟ خاتم النبیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے مکے میں پیدا ہونے والے، ہجرت کر کے مدینہ جانے والے، اتنے جہاد کرنے والے، اتنے معجزات دکھانے والے، مدینے میں اب آرام کرنے والے، وہ گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والے، وہ محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ پہ ہی ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان ہے جس کے صدقے میں آج اس دنیا میں ہم نظر آ رہے ہیں۔ بزرگوں اس آقا پر ہمیں ایمان ہے جو آج اور ہم اور آپ جو آج نظر آ رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم نظر آ رہے ہیں، اس آقا پر ہم ایمان لائے ہیں، اس آقا محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے۔ آج واقعات بیان کرنے والے سرکار کو 1400 برس پہلے مخیب کر دیتے ہیں، ارے ہم اس آقا پہ ایمان لائے جو اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اب بھی ہمارے ساتھ اس آقا پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آقا پر صحیح ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کب ایمان پیدا ہوگا؟ حقیقت محمد الرسول اللہ کو جاننے سے، حقیقت کو جاننے سے محمد الرسول اللہ کی۔ ہم کیا بولتے سرکار کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے عمر؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ 63 سال ہے یا نہیں ہے؟ صرف 63 سال عمر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے ہیں سرکار کے پاس، سلام عرض کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے بتاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اے محبوب میرے کو تو میری عمر نہیں معلوم ہے، میں کب پیدا ہوا کیا ہوا اتنی عمر میرے کو ایگزیکٹ معلوم تو نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال میں ایک تارا نمودار ہوتا ہے۔ 70,000 سال میں ذرا فون نکال کے کیلکولیٹ کرو کتنی عمر ہے،
70,000 سال میں ایک تارا نظر آتا ہے. کتنے سا ہزار سال میں؟ 70,000 سال میں ایک تارا دکھتا. وہ تارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں. 70,000 سال میں ایک تارا نمودار ہوتا ہے، وہ تارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں. سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ تارا میں ہوں جبرائیل. وہ تارے کو جو تم 70,000 سال میں ایک بار دیکھتے تھے اور 70,000 بار جو دیکھے تارے کو، وہ کون ہے معلوم؟ جبرائیل نہیں معلوم، وہ میں ہوں. بزرگوں آپ اندازہ لگاؤ کتنی عمر ہے محمد الرسول اللہ کی؟ کتنی عمر ہے؟ ہمارا نبی مرنے والا نہیں ہے، جو مرا ہے ہمارا نبی نہیں ہے. بزرگوں ہمارا نبی کون؟ ہر کوئی مرنے والا ہے، ہمارا نبی مرنے والا نہیں. ہمارا نبی مرنے والا نہیں، ہمارا نبی زندہ ہے. زندے نبی پر ایمان ہے، مردے نبی پر ہم کو ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ. ارے آپ بتلائیے، ایک شہید کون ہے؟ شہید وہ رسول اللہ کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے. شہید نبی ہو سکتا کیا؟ نبی شہید ہو سکتا ہے، نبی شہید ہو سکتا ہے. ہر شہید کون نہیں ہو سکتا؟ نبی نہیں ہو سکتا. وہ شہید کون؟ جو جنگ میں جا کے اپنے سر کو الگ کیا ہے. وہ شہید کے بارے میں ظاہری عنوان بیان کر رہا ہوں. وہ شہید اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو میری راہ میں اپنے کو شہید کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، مرے ہیں. وہ مرے نہیں ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ جو شہید ہوئے ہیں. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ زندہ ہے. زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہوگا، میری نظر میں وہ مردہ نہیں ہے. تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تمہاری نظر میں شہید مر گیا ہوگا، لیکن میری نظر میں وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب بھی میں اسے رزق دیتا ہوں. اب بھی میں اسے کیا دیتا ہوں؟ رزق دیتا ہوں. شہید مر نہیں سکتا تو نبی کیسا مر سکتا ہے؟ نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کیسے مر سکتے ہیں؟ اللہ ہم کو مرنے والے نبی سے نسبت نہیں دیا، بلکہ اللہ ہم کو زندے رہنے والے نبی سے نسبت عطا کیا. زندے رہنے والے نبی سے اللہ ہم کو نسبت عطا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات وصال ہوا، بظاہر اس دنیا سے جب رخصت کر گئے، عمر فاروق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی میرے نبی کو مردہ اگر مر گئے کہے ہیں، عمر کی یہ تلوار اس کے اوپر چلے گی. عمر کی تلوار اس کے اوپر چلے گی. کوئی میرے نبی کو مردہ نہیں کہنا. میرا نبی مرنے والا نہیں بلکہ میرا نبی زندہ ہے. یہ ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کیسے ایمان پیدا ہوا؟ سرکار کی صرف ظاہری صورت کو وہ نہیں دیکھے بلکہ سرکار کی حقیقت سے بھی وہ واقف ہوئے. اسی لیے اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، کنبے کو، قبیلے کو سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ پہ قربان کرنے والے. دیکھو جو سرکار کی حقیقت کو نہیں جانا، کہاں ہے اس کے اندر محبت؟ کہاں ہے اس کے اندر محبت؟ آپ بتلائیے، آپ کے اندر حقیقت میں محبت ہے محمد الرسول اللہ سے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کے اندر محبت ہے رسول اللہ سے؟ ہے یا نہیں ہے؟ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم کتنے مرتبہ زندگی میں رسول اللہ کو راضی کیے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ. ہر معاملے میں ہم رسول اللہ کو راضی کیے یا ناراض کیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. کوئی نہیں اٹھا سکتا. اتنا لکھ کر دیکھ سکتا ہوں میں. کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آج دور حاضر کا مسلمان کا مقصد صرف یہی ہو گیا ہے، دنیا کمانا ہے. دنیا کمانا ہے، عزت شہرت اسی پہ مر رہا ہے. ارے حقیقی غلام محمد الرسول اللہ وہ ہوتا ہے جو سرکار کی حقیقی غلامی اختیار کر کے وہ سمجھتا ہے دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے یہی چاہیے کہ میں حقیقی غلام محمد الرسول اللہ ہوں.
میں غلام